عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج کی ہماری گفتگو ایک شخص کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے رجب بٹ۔ اولا تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ معیار ہے کہ ہم شخصیات کا نام لے کر کے گفتگو کریں، کیونکہ ہم ہیں جمعیت والے، ہمارا کام ہے جمعیت کا، انقلاب کا، خلافت کا۔ اسی وجہ سے ہم کسی کا نام نہیں لیتے، نہ ہی کسی مسلک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی مسلک حد سے بڑھ جائے یا کوئی شخص حد سے بڑھ جائے کہ جمعیت کو ٹھیس پہنچ رہی ہو اس کی وجہ سے، یا پھر انقلاب پر کاری ضرب ماری جا رہی ہو اس کی وجہ سے، یا پھر اس کی وجہ سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، تب ہم نام لینے سے نہیں کتراتے۔ تو اسی حوالے سے میں رجب بٹ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور تسلسل کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے جب تک یہ جمہوری نظام موجود ہے۔ جب تک خلافت نہیں آ جاتی تب تک یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، اس ایف آئی آر ہو، فلاں فلاں کام ہو رجب بٹ کے حوالے سے، وہ سارے لوگ جمہوری ہیں۔ ایک طرف تو جمہوریت کو مانتے ہیں، دوسری طرف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ارے ایک کام تو کرو، یا تو جمہوریت کو چھوڑ دو، جمہوریت کو چھوڑ دو، یا پھر دوسری طرف پر آ جاؤ۔ آپ کہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو آزادی رائے ہے وہ جمہوریت کی جان ہے۔ آزادی رائے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جب تک جمہوری نظام، اس طرح کے معاملات تو ہونے ہیں۔ آپ ایک طرف جمہوریت کو بھی اپنا رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایف آئی آر کا مطالبہ بھی کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے بات ٹھیک ہے، اس نے بات غلط کی ہے، لیکن میں دونوں طرز پر آنا چاہتا ہوں، دونوں طرز پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نے غلط کیا ہے ویسے ہم بھی تو غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے عناصر پیدا ہی نہ ہوں۔ آج آپ اس کے خلاف گفتگو کریں گے، کل دوسرا کو کھڑا ہو جائے گا، اس کے خلاف کل تیسرا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ جمہوری نظام جو ہے، آزادی رائے جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ختم ہوں، عناصر جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں، تو ہمیں خلافت کی طرف آنا پڑے گا۔ خلافت ببرکت نظام ہے، رحمت والا نظام ہے، تو ہمیں چاہیے رحمت والے نظام کو اپناتے ہوئے ہم کوشش کریں اولا جمعیت کی، پھر انقلاب کی، تاکہ خلافت آئے اور اس طرح کی جو کوششیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں عبداللہ ابن سبیر کے حوالے سے، متشابہات کے حوالے سے اس نے سوالات کیے تھے تو عمر نے کیا اس کا حشر کیا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے اسے مارا، اتنا مارا اس کی کھال ادھیڑ دی، اور پھر اسے وطن سے دور بھگا دیا، ملک بدر کر دیا۔ اور جس طرح وہ گیا اس کے گورنر کو لکھا کہ خبردار اس کے ساتھ کوئی شخص بھی نہ بیٹھے۔ اس نے صرف ایک کوشش کی تھی بس۔ یہاں تو ہزاروں کوششیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جمہوری نظام ہے، آزادی رائے ہے، اور اقبال فرماتے ہیں آزادی رائے ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ تو ہے ابلیس کی ایجاد، فرنگی نظام ہے سارا، جمہوری نظام ہے سارا، ابلیس کا نظام ہے۔ تو اس طرح کی تو کوششیں ہوں گی۔ پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے عناصر پیدا نہ ہوں تو ہمیں جمہوریت کو خیر بات کہنا پڑے گا، ہمیں خلافت کی طرف آنا پڑے گا، تب ہی جا کر معاملات سیدھے ہوں گے، وگرنہ ایسے عناصر اٹھتے رہیں گے، حکومت کی آڑ پر اٹھیں یا پھر اپنے مسالک کی آڑ پر اٹھیں۔ جس طرح مسالے کی پہلے ترویج ہو رہی ہے ویسے ان کی بھی ترویج ہوگی۔ اب رافضی کوئی مسلک تو نہیں ہے نا، مرزائی کوئی مسلک تو نہیں ہے نا، یہ تو اسلام دشمن عناصر کا نام ہے۔ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اہل تشیع اور ہیں جو خالص شیعان علی ہیں، ہم جیسے، اللہ کے فضل سے وہ اس سے مستثنا ہیں۔ باقی جو رافضی لوگ ہیں جن کا کام ہی ہے اسلام دشمنی، طریق کے اندر ہی جو جمعیت کے اندر شامل نہیں ہو، پوری طریق گواہ ہے، کبھی انہوں نے اسلام کے لیے کوششیں نہیں کی، ہمیشہ وہ مخالف رہے۔ آج اگر آپ رافضیوں کو ٹٹول لیں تو نہ ہی وہ محمود غزنوی کو مانیں گے، نہ ہی وہ محمد بن قاسم کو مانیں گے، نہ ہی وہ صلاح الدین ایوبی کو مانیں گے، نہ ہی عباسی سلطنت کو مانیں گے، نہ ہی سلطنت عثمانیہ کو مانیں گے، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ وہ صرف اپنے تک ہیں، اپنوں کو مانتے اور کسی کو بھی نہیں مانتے، انہیں اسلام سے کوئی بھی غرض نہیں۔ ہاں، جو پکے شیعان علی ہیں وہ اس طرح سے تھوڑا جدا ہیں۔ تو جس طرح مسالک کی ترویج ہے ویسے اشخاص کی ترویج ہو رہی ہے، انہیں آگے لایا جا رہا ہے مسالک کی پشت پناہی پر، یا پھر نئی نئی تنظیمات کی پشت پناہی پر، یا پھر خارجی طاقت کی بنیاد پر، یا پھر ملکی عہدیداران کی پشت پناہی پر۔
اور ہم نے یہ دیکھا ہے ایسے لوگوں کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو شیلڈز بھی دی جاتی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس شخص نے کوئی گستاخی کی ہے یا کوئی غلط کام کیا، یہ دیکھے بغیر، صرف اس وجہ سے کہ وہ فحش گو ہے یا سیکولر ہے، یا ماؤں بہنوں کو وہ آگے دکھاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کر وہ ویوز کماتے ہیں، یا جو دلالی کرتے ہیں ان کو پھر شیلڈز تو ملنی ہے نا، جمہوری نظام جو ہے نا، اور اس طرح کے افعال جو جمہوری نظام کی تو پھر وہ رگ جاں کی حیثیت رکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلافت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص جمعیتی بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ انقلاب ہے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔